اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نہایت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو منافقانہ روش ہے، منافقانہ جو چالیں ہیں، اس کے حوالہ سے چند ایک معروضات، چند ایک باتیں پیش کروں گا۔ بس ایک بات کہ جس کا آپ لوگوں نے خود ہی تجزیہ کرنا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بیس اور بنیاد پر ہم نے اس کو حاصل کیا تھا۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہی یہ اسلامی ریاست ہے، ملک پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کا نام جو دیا گیا ہے وہ درست ہے، یا کہ ہم کسی اور طرف میں نکل چکے ہیں۔ آئیے میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، یقیناً لوگ خوش ہوئے، میرا دل بھی خوش ہوا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ جناب ارشد ندیم صاحب انہوں نے ایک جو ہے بہت بڑی جو ایک اولمپکس گیمز کے اندر جو ہے ون کیا، اور وہ نیزہ پھینکنے کا جو مقابلہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ گولڈ میڈل لے کر آئے۔ بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے، اور اس کے ساتھ لوگوں نے داد دی، بہت زیادہ دی، چاہے وہ مذہبی اسکالرز تھے، چاہے وہ میڈیا تھا، چاہے وہ جناب ہماری جو ہے وہ سیاست دان تھے، چاہے کوئی بھی تھا، سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، بہت زیادہ انعامات کا اعلان کیا، کروڑوں کے انعامات جو ہیں ان کا اعلان کیا، گاڑیاں دیں، موبائلز دیے، بہت کچھ دیا، اور دینا بھی چاہیے تھا کہ اس نے ملک پاکستان کا نام روشن کیا۔ اتنے ممالک کے اندر ملک پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کرنے والا شخص تھا، اور اس نے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، جس کی وجہ سے یقیناً وہ اس چیز کا مستحق بھی تھا کہ اسے جو ہے انعامات کے ساتھ نوازا جاتا۔ یہ یقیناً ہر ایک پاکستانی کے سوچ اور یہ بات موجود ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ ہے جناب ایک نیزہ پھینکنے والا بندہ، اور دوسری طرف ہے ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، جو 56 ممالک کو ون کر کے آتا ہے۔ 56 ممالک کے جو قرآن حضرات ہیں، حفاظ ہیں، ان کا جو قرات کا مقابلہ ہے، تلاوت قرآن کا مقابلہ ہے، اس کو ون کرنے والا حافظ ابوبکر، اس کی پاس کون گیا؟ اس کی جناب جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے دلجوئی کس نے کی؟ اس کو انعامات کیوں نہیں دیے گئے؟ کس نے اس کے پاس جا کر جناب جو ہے وہ، چاہے کوئی سیاسی لیڈر گیا، کوئی ہمارے جناب کوئی اور ادارہ گیا، کس نے اس کو سپورٹ کیا؟ کس نے اسے انعامات سے نوازا؟ ایک طرف ہے صرف نیزہ بازی کا کام ہے، نیزہ پھینکنا ہے اور اس کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے میرے مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اور 56 ممالک کو ون کر کے آ رہا ہے، اور یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے، اور عالمی ریکارڈ کو ون کر کے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ منافقانہ جو روایت ہے، یہ منافقانہ جو روش ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہماری یہ سامنے واضح طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم واضح ظاہری طور پر ایسا نہ بھی کہہ سکیں تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اگر سوچیں گے تو یہ واضح طور پر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اسلام کے ہی خلاف باتیں ہیں، اسلام کی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اسلام کے بارے میں کوئی لے کر بات چلنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو، دیکھیے کہ حافظ ابوبکر، اگر اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اس کو جو ہے انعامات سے نوازا جاتا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جاتا اور اس کو باقاعدہ طور پہ دیتا، دیکھیے کہ کہیں پر کسی کے بارے میں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہاں پر جو قرآن پڑھنے والا قاری ہے اور ون کر کے آنے والا قاری ہے، اس کو جو ہے حکومت پاکستان اور حکومت وقت جو ہے وہ جناب باقاعدہ طور پہ ایک سراہنا یا ایک باقاعدہ طور پہ اس کو یہی کہہ دینا، دعوت دے دینا کہ جناب
آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ تو نے قرآن کی نمائندگی کی۔ ایک طرف ہے گیموں کی نمائندگی، دوسری طرف ہے قرآن کی نمائندگی۔ قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے، ملک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تو نے جو ہے وہ اتنا بڑا مقابلہ 56 ممالک کے قرآن حضرات کو ہرا کے آ جانا، اور وہ جناب باقاعدہ طور پہ ایوارڈ لے کے آنا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات تھی میرے دوستو بھائیو۔ بہرحال یہی میں بات کہنا چاہوں گا دوبارہ بھی کہ آج بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم قرآن سے اسی طریقے کے ساتھ دور رہے اور قرآن سے محبت جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ نہ کی جس طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، تو یقیناً ہماری رسوائی اور ذب و حالی جو ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جناب جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اسی کو لاگو کرنے کی اور اسی کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔